ملنا چاہیے، باران رحمت کو نازل کر دینا۔ میں نے تاریخ انبیاء میں یہی پڑھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی دعا سنی نا تو اپنے حواریین کو کہنے چلو واپس، بھئی نماز استسقاء نہیں پڑھنی۔ فرمانے لگے تم سے پہلے اس کیڑی نے پڑھ لی ہے، بارش آ جائے۔ آ گئی تو ایک چونٹی اپنے رب سے راز و نیاز کرتی ہے، یہی اس کی تسبیح ہے، یہی اس کی تحلیل ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں۔ چھپکلی کو دیکھ کے جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں خدایا اس کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے ہم تھوڑے تھے۔ ارشاد فرمایا واہ موسیٰ، ابھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم تھوڑی تیری عبادت کرتے تھے، موسیٰ دی کڑی لوڑ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں وہ غنی مطلق ہے، اس کو قطعاً تیری اور میری عبادت کی ضرورت نہیں، عبادت کرنا میرے بندہ ہونے کا لازمہ ہے۔ اگر نہ کروں تو میں انسان ہی نہیں، پھر حیوان ہوں۔ پھر وہ دوسرا پہلو بھی بیان کیا، بندہ بنتا ہے مخدوم ملائکہ بنتا ہے، اور بندگی سے نکل جاتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، پھر یہ ڈھول ڈنگروں کی طرح ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اس لیے بندگی کرنا، اور بندگی میں لذت اس وقت آتی ہے جب معبود کی معرفت ہو، ورنہ عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں۔ یہی وجہ آپ تاریخ پڑھیں، جو ہستی جتنا زیادہ اس ذات کی معرفت رکھتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کو جھکتی ہے۔ جو جتنی زیادہ معرفت رکھتا ہے اتنا ہی اس ذات کی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ یہی وجہ آپ انبیاء کو پڑھیں، اوصیاء کو پڑھیں، ان کے حالات زندگی، خاصان خدا کے پڑھیں، ایک ایک رات پورے سجدے میں گزر جاتی ہے۔ یہ معصوم کی بات میں نہیں عرض کر رہا، غیر معصوم کی کر رہا۔ خواجہ اویس کرنی کا نام سنا ہے آپ نے؟ عاشق رسول اعظم اور شیعہ علی ابن ابی طالب، اویس کرنی جنگ صفین میں حضرت کا ساتھی، اس کے بارے میں مشہور ہے۔ میرے بزرگ استاد آیت اللہ حسین مظاہری حفظہ اللہ فرما رہے تھے، ہم نے خود ان کے درس میں یہ سنا، بعد میں کتاب بھی چھپی، اس میں بھی یہ بات ہے کہ اتنا عاشق رسالت تھا۔ ایک دن کہتے اماں جی کرتا ہے اپنے محبوب کی زیارت کر کے آؤں، اجازت دے دو۔ فرماتی ہے بیٹا اجازت تو ہے لیکن وہاں رکنا نہیں، ٹھہرنا، زیارت کر کے آ جاؤ۔ چلا آیا مدینے، دیکھا کہ حضرت کسی سفر پہ ہے، وہاں کسی بندے کو کہا دیکھ یار میری قسمت، کہنا ایک تمہارا آیا تھا عاشق، لیکن آپ نے ہی چونکہ کہا ہے کہ ماں کی بات کو ماننا ہے، اماں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نے ٹھہرنا نہیں، اگر اس کا حکم نہ ہوتا اتنا رک جاتا، یہاں تک کہ آپ تشریف لے آتے، میں آپ کی زیارت کرتا۔ اب میں جا رہا ہوں چونکہ ماں نے کہا تھا ٹھہرنا نہیں، سلام عقیدت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے بزرگ استاد تعریف فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء آئے نا، صحابہ سے عجیب سوال کیا، فرمایا صحابہ یہ مدینے کی گلیوں میں نور کیسا ہے؟ یقین کرو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کوئی میرا مہمان آیا تھا، کہا کہ ہاں حضرت ایک جٹ بندہ ڈاچی تے چڑھے ہویا کھردرے لباس والا، اپنے آپ کو کہتا تھا او میں یمن سے آیا ہوں، کرن یمن کے ایک شہر ہے،
اور ماں نے چونکہ اجازت نہیں دی تھی رکنے کی، لہذا سلام عقیدت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ استاد بزرگوار کہنے لگے ہاں وہ میرا مہمان آیا تھا، میرے لیے نور ہدیہ چھوڑ گیا۔ سید الانبیاء کے لیے نور ہدیہ چھوڑ گیا۔ یہ اویس کرنی، اور آپ کو پتہ ہے روایت ہے کہ جب وہ حضرت کبھی کبھی اپنے سو پیراہن کے بٹن کھول کے یمن کی طرف رخ کر کے کہتے تھے از یمن بوئے یار می آید، اس طرف سے جو ہوا آتی ہے اس میں میرے یار کی خوشبو ہوتی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو یار کہلواتا رہے علیحدہ بات ہے، لطف تو یہ ہے کہ نبی کہے بوئے یار می آید۔ یہ خواجہ اویس کر خواجہ اویس کر اس کے بارے میں ہے۔ ایک بار ہم اتفاقاً بیٹھے تھے وہاں مدینہ، خدا ہم سب کو لے جائے، ایک ایرانی، حضرت وہ عالم دین تھے اور اس میں سادہ لباس میں تھے، میرے پاس بیٹھے تھے اتفاقاً ایک صف میں، سامنے ریاض الجنہ اور وہاں پہ حضرت کا ممبر۔ وہ میری کیفیت کو دیکھ کے کہتا ہے جعفری ہستی، میں بھی جعفری ہوں، مجھے بھی فارسی آتی تھی، فارسی میں تو اشارہ کر کے کہتے ہیں برادر جعفری ان ہموں ممبر است، مجھے اتنا بتا یہ وہی ممبر ہے جس کے سامنے زہرا کھڑی رہی۔ اس عالم دین نے جملہ کہا، رونے لگے۔ اس نے پھر ایک شعر کہا، اس نے کہا جعفری پریشان نہ ہو، گر در یمنی پیش منی بمانی، گر پیش منی در یمنی نہ بمانی۔ کہا دیکھو نا، کوئی یمن میں ہو، دل سید الانبیاء کے پاس ہو تو جسم یمن میں ہوتا ہے، دل تو ادھر ہوتا ہے۔ گر در یمنی پیش منی، یمن میں رہ کے بھی تیرا دل میرے پاس ہے تو بامانی تو میرے ساتھ ہے، لیکن گر پیش منی میرے پاس ہے لیکن دل میرے پاس نہیں، تو میرے پاس نہیں کہیں اور ہے۔ تو کہنے لگے ہم جو شیعہ ہیں جہاں بھی رہیں ہمارا دل تو سید الانبیاء کے پاس ہوتا ہے، دل تو جناب سیدہ طاہرہ کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے صحیفہ سجا دیا، تحفے میں دیا، ہدیہ میں، خدا اس کو زندہ و سلامت رکھے۔ تو اس خواجہ اویس کرنی کے بارے میں عرض کرنا مقصود ہے، اپنی اماں سے پوچھتا تھا اماں اجازت ہے آج کی رات پوری رات میں ایک سجدے میں گزار دوں؟ پوری رات؟ ہاں بیٹا اجازت ہے، ساری رات ایک سجدے میں گزار دینا۔ اماں اجازت ہے آج کی رات قیام میں گزاروں؟ ہاں بیٹا اجازت ہے، پوری رات قیام میں گزاروں۔ اماں اجازت ہے کہ آج کی رات رکوع میں گزار دوں؟ ماں سے کیوں پوچھتا تھا؟ کیونکہ اسلام میں حکم ہے جو بھی مستحب عمل انجام دینے لگو اپنی اماں سے رضایت لے لو، اگر ماں راضی نہ ہونا وہ مستحب عبادت نہیں رہتی۔ اسلام نے ماں کو اتنا مقام دیا، ہاں واجب کے مقابلے میں آتی ہے تو پھر نہ، پھر اپنے خالق کی بات کو ماننا ہے، اماں کی نہیں۔ لیکن مستحب عمل اگر آپ نے انجام دینا ہے نا، زیارت امام حسین علیہ السلام پہ جانا ہے، بوڑھی ماں سے ہاتھ جوڑ کے اجازت لے کے جاؤ۔ اگر اماں اجازت نہ دے تو نہ، ہو سکتا ہے ادھر سلام بھی قبول نہ ہو۔ یہ اسلام کے احکام ہیں جن کی طرح ہم بہت کم متوجہ ہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری رات ایک سجدے میں وہی گزار سکتا ہے جس کو مسجود کی
معرفت حاصل ہو. بے معرفتے کو تو ٹینشن ہوتی ہے نا، تھوڑا سا مولوی بیچارہ آخری سجدے میں ایک دعائے مستحبی پڑھ دیتا دل جان چھوڑ دے ہی نہیں ہے تو ویل نہیں. لیکن اگر معرفت ہو تو جی کرے لمبا سے. یہ سجدہ بڑی شے ہے، بڑی شے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہو اسی ذات کو جو لائق سجود ہے. ربیعہ صحابی ہے پیغمبر خدا کا، 7 سال اس نے سید الانبیاء کی خدمت کی. حضرت نے اجرت دی جس طرح نوکر ہوتے ہیں ملازم. ایک دن زہرا کا بابا ارشاد فرماتے ہیں ربیعہ تو نے بڑی خدمت کی، لیکن پھر بھی جی کرتا ہے تو مانگے اور میں دوں. عرض کرتے ہیں مولا پہلے ہی تو آپ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، کوئی کمی نہیں ہے. فرمایا نہیں، تو مانگ میں دوں. جب حضرت کا اصرار بڑھانا، کہتے اچھا مولا پھر اگر آپ حکم دیتے ہیں نا تو پھر مجھے اتنا ٹائم دے دو کہ میں سوچ تو لوں آپ سے مانگنا کیا ہے. یہ بھی ہماری بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. مصباح الشریعہ کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایات سے پر ہے. مصباح الشریعہ اس میں حضرت نے یہ پہلا لکھا ہے دعا کی بات کہ فانظر اما تدعو وما تدعو. دعا مانگنے لگے تو پہلے یہ سوچ لے کس سے مانگ رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے. یہ بنیادی شرط ہے. اس وجہ سے کبھی ہم بے معرفت لوگ خدا سے وہ چیز مانگ لیتے ہیں کہ جو اس کی شان کے بھی مطابق نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. لہذا معصوم نے کیا فرمایا، پہلے فانظر من تدعو، پہلے غور کر کس سے مانگ رہا ہے اور پھر سوچ کہ ما تدعو مانگ کیا رہا. تو بولا مجھے ٹائم چاہیے میں سوچوں. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سوچ لیں. دوسرے دن آ گیا، مولا منگتا آیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے میں دینے کے لیے آمادہ ہوں، مانگو. مولا اور کچھ نہیں مانگتا، جنت میں اپنی ہمسائیگی میں ایک گھر دلوا دو. پتہ نہیں ہم ہوتے تو کیا مانگتے. جنت میں اپنی ہمسائیگی میں ایک گھر دے دو بس. دنیا کی چیز کیوں نہیں مانگی؟ عرض کرنے لگا مولا دنیا کی مانگتا یا وہ مجھے چھوڑ جاتی یا میں اس کو چھوڑ جاتا، کیوں نہ وہ مانگوں جو باقی رہے. فرمایا وعدہ ایک شرط کے ساتھ، اعینونی بطول سجودکم، اللہ کے حضور لمبے لمبے سجدے تو کر، جنت میں اپنی ہمسائیگی میں گھر کی ضمانت زہرا کا بابا دیتا ہے. یا علی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ولی اللہ، نعرہ حیدری، یا علی اسلام دا کل کران دشمنات لانا بے شک. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لمبا سجدہ تو کر، جنت میں گھر میں دلوں. خطبہ شعبانیہ آپ نے پڑھا ہوگا ماہ رمضان سے پہلے، یقیناً مولانا نے آپ کو سنایا ہوگا. باب سید الانبیاء کا ارشاد ہے ایھا الناس ان ظہورکم ثقیلۃ باوزارکم فخففوها بطول سجودکم. او لوگو تمہاری پشت پہ گناہوں کا بڑا بوجھ آ چکا ہے. ہمیں وہ نظر نہیں آتا جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن زہرا کے بابا کو نظر آ رہا ہے.
کہ ہماری پشت پہ گناہوں کا بڑا بوجھ ہے، فخففوها بطول سجودکم، لمبے لمبے سجدے کر کے اس گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سجدہ کریں گے نا گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، مرنے کے بعد ہلکا پھلکا ہو کے سفر برزخ طے کر لیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ادھر جانا تو سب نے ہے، یہ بھی مولوی متقیان کی وصیت میں ہے، وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَمَامَكَ عَقْبَةً قَعُودًا، جان لو کہ ہر بندے کے سامنے ایک دشوار گزار ٹیلا ہے جس سے چڑھ کے اس میں آگے جانا ہے۔ اور امام نے فرمایا کتنا مشکل ہوگا کہ اگر اس کی پشت پہ بوجھ بھی ہو پھر ٹیلے پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا اگر دنیا میں کوئی آ جائے تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے تو اس کو غنیمت سمجھو، تمہارا سفر آسانی سے ہو جائے گا، میدان معاشر میں کئی گنا واپس بھی کر دے گا۔ جب امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو سننے والے کہتے ہیں مولا وہ کون ہے؟ میرا محسن جو یہاں دنیا میں میرا بوجھ اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا یہی فقیر جو تیرے دروازے پہ آیا ہے، یہی مسکین جو تیرے دروازے پہ آیا ہے، یہ اپنے لیے لینے نہیں آیا، یہ تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ ضرورت کا رکھ لے، باقی اسی کو دے دے، قیامت والے دن کئی گنا واپس کر دے گا اور تیرا سفر بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ طول سجود لمبا سجدہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ نسخہ فقط ربیہ کے لیے نہیں، یہ نسخہ نجات تیرے اور میرے لیے بھی ہے۔ اگر ہم بھی اپنے خالق کو سجدہ کریں، لمبا لمبا سجدہ کریں میرے بھائی اور بزرگوں، تو یقیناً جنت میں وہ گھر مل سکتا ہے۔ جو بھی معصوم نے نسخے بتائے ہیں نا، ایک فرد کو خطاب تو فرد کو ہوتا ہے، لیکن کئی بار میں نے آپ کی خدمت میں یہ تکرار سے بات عرض کی ہے کہ معصوم کا فرمان قرآن مجید کی آیت کی طرح ہوتا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا ضامن ہوتا ہے۔ بات ربیہ کو ہے، تیرے اور میرے لیے بھی یہی نسخہ ہے کہ اگر ہم سجدے کریں اپنے خالق کو، لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں بڑی قیمتی شے تھی یہ سجدہ، تب ہی تو شیطان نے کوشش کی کہ یہ بھی ان سے چھین لیا جائے۔ کرو بھی نہیں، یا کرو تو غیر اللہ کو کرو، اور بعض میں کوڑ بھی لگ سی، لیکن میں بھی بڑی لگ دی جلے غیر اللہ نو لوگ سجدہ کر رہے ہوتے۔ ان المساجد للہ، یہ سجدے والی پیشانی اسی کے لیے ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں، فقہ اہل بیت میں تعظیمی سجدے کا وجود ہی کوئی نہیں، عبادت والا سجدہ ہے، اور وہ بھی فقط اس ذات ذوالجلال کو۔ وہی جملہ علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ والا، اور میرے پیر امیر دی غیور ریت، آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے تھے، میں نے خود سنا، اور میرے پیر امیر دی غیور ریت، جھک اسی کو جس کو علی جھکتا ہے، جھک اسی کو جس کو علی جھکتا ہے۔ مرحوم فرماتے تھے فضائل علی پڑھوں نا، جی کرتے علی کو سجدہ کروں، لیکن جب اسی علی کو دیکھتا ہوں کہ رات کے وقت بستر کو چھوڑ کے کسی اور چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہے، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے لائق سجود وہی ہے جس کو علی سجدے کر رہا ہے، جس کو علی سجدے کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں،
کوشش کرو، اور یہ اس وقت ہوگا اگر معبود کی معرفت ہوگی۔ آپ تفسیر کی طرف رجوع کریں نا تو یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ لیعبدون کا معنی یہاں ہے لیعرفون، کہ میں نے جن و انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کر لیں۔ اگر معرفت حاصل کر لی عبادت کے بغیر رہ سکتے ہی نہیں۔ پہلا سٹیپ ہی معرفت ہے۔ اگر معرفت ہو گئی پھر کس طرح ممکن ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے؟ یہ جو نہیں کرتے پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ علی کے رب کی عظمت کیا ہے۔ پہچانتے ہوتے تو جھکتے، سجدہ کرتے۔ ہم معموم ہیں، کوئی ہمارا امام ہے، ہم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ جس چوکھٹ پہ علی کی پیشانی جھکتی ہے تیری اور میری بھی اسی پہ جھکنا چاہیے، تب حق کے تشیع ادا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے وہ روایت کہ یا عمار اذا سلک الناس الى وادی وعلی بن ابی طالب علیہ السلام الى واد آخر فاتبع علی بن ابی طالب ودع الناس۔ اے عمار، اگر میرے بعد تو دیکھے کہ دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہے، میرا ویر علی دوسرے راستے پہ جا رہا ہے، دنیا کو دفع کر علی کے پیچھے چل۔ دعنا، چھوڑ ان کو، واتبع علی ابن ابی طالب، علی کی اتباع کرو، علی ہی صراط مستقیم ہے۔ تو جس خدا کو علی جھکتا ہے میں اس کو کیوں نہ جھکوں؟ اس لیے لذت تب آئے گی جب معرفت ہوگی، اور معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے دروازے پہ جاؤ جن کو خدا نے خلق کی اپنی معرفت کے لیے۔ كنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف، اور میں تو تھا ہی ایک پوشیدہ خزانہ، میں نے چاہا میرا تعارف ہو جائے، میں نے محمد و آل محمد کو خلق فرمایا۔ یہ اسی لیے آئے، انہوں نے اپنے عمل سے بھی بتایا، اپنے قول سے بھی بتایا، اپنے وصیت ناموں میں یہی چیز تذکرہ کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جتنے انبیاء ہیں سب کا یہی ایک ہی نعرہ تھا، ایک خدا کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک خدا کو چھوڑو، تیرا اور میرا کلمہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، لائق عبادت سوائے اس ذات کے اور کوئی نہیں، بس لائق سجود سوائے اس ذات کے اور کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، عبادت کی لذت اس وقت آتی ہے کہ جب معرفت ہو۔ معصوم ہستیوں کا کردار دیکھیں، کیوں جھکے پڑے ہیں اپنے خالق کو؟ معرفت کی وجہ سے۔ جتنی معرفت زیادہ اتنی عبادت زیادہ، اور معرفت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادی، یہ تینوں کتابیں ایسی ہیں جو تجھے غیر اللہ سے ہٹا کے اللہ کے دروازے پہ لے جائیں گے، اور اگر ان کو چھوڑ دیا تو پھر ظاہر ہے جو اصل ہدایت کا منبع ہی چھوڑ دے پھر اس کو بھی خدا اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے ڈھیر سارا آپ کو تنگ کر دیا، پریشان نہ ہو۔ یہ فرض ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو کی جائے، آخر اتنا اہتمام، اتنا سلسلہ، اتنا سفر، تو میری یہی اپیل ہے کہ بندہ بننا ہے تو اپنے خالق کی بندگی کرنا ہے، تیری اور میری بندگی کا وہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں کہ اس کی عبادت کر کے اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دے، اور پھر یہ بھی ہے عبادت کر کے
تکبر نہ کریں. یہ بدبخت شیطان چھوڑتا نہیں ہے، بڑا بدبخت ہے. یہ بھی مولا متقیان کا نہج البلاغہ میں ہے کہ بدبخت نے اندازہ لگایا تھا کہ خدایا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اندازہ لگایا تھا، لیکن بدبخت اپنے اندازے میں سچا نکلا. کر کیا گمراہ تھا، کر کیا. اس لیے اس کی گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ وہ مینار ہدایت جو قرآن کی شکل میں ہے، معصوم کے فرمان کی شکل میں، ان سے ہدایت ہوگی تو نتیجہ نکلے. اور خصوصاً ہم لوگ، یہ بھی حافظ سیف اللہ صاحب کا جملہ ہے، میں نے خود سنا تھا، فرماتے تھے شیعہ غیرت کر، اور مذہب میں تو عابد ملے گا، تیرے مذہب میں تو زین العابدین ہے. یا حافظ سیف اللہ صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، تیرے مذہب میں زین العابدین ہے. اور علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھ گئے اس لقب کی عظمت اس وقت، اس دن پتہ چلے گا جس دن میدان محشر میں پوری انسانیت موجود ہوگی، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر مہدی دوران تک سارے معصوم ہوں گے. ایک صدا آئے گی، این این زین العابدین. کہاں ہے زین العابدین؟ کوئی نبی مرسل، کوئی امام اس صدا پہ لبیک نہیں کہے گا. اگر کہے گا تو حسین کا غیرت مند بیٹا سجاد زین العابدین. میرے بھائیوں، ذہن میں سوال آتا ہے کہ عبادتیں تو بہت کچھ کر گئے. صاحب ممتع اعمال نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب زینب کبریٰ شام کو فتح کر کے بی بی آئی نا مدینہ، تو جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلا بھیجا. جابر آئے، بی بی نے ایک بڑا جملہ دکھی کہا، فرمانے لگی جابر یہ بھی حالات زمانہ ہو گئے، تم لوگوں نے ہمارے دروازوں پہ ہی آنا چھوڑ دیا. بڑا حجت کا جملہ ہے، سوچو. دل ہی دل میں تڑپ کے کہتے زینب کس منہ سے آئیں، تیرا حسین جیسا ویر ذبح ہو جائے، تیرے عباس کے بازو قلم ہو جائیں، مجمع عام میں تیرے سر سے چادر اٹھ جائے، بدماشوں کے مجمع میں تو خطبے دیتی رہے، ہم زندہ رہیں کس منہ سے آئے. بی بی نے فرمایا مقصد ہے تیرے بلانے کا، حکم فرماؤ. کہا دیکھنا یہ مسجد میں جا کے میرے سجاد کی ذرا حالت تو دیکھ، عبادت کر کر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے میرا بیٹا. جا کے کہہ دے تو ایک ہی نشانی بچ گیا ہے، عبادت میں کمی کر، کوئی اور تو ہے نہیں، پچھلوں کی بھی مثال تو ہی ہے، ذرا عبادت میں کمی کر. جناب جابر کہتے ہیں میں آیا مسجد میں، دیکھا امام عبادت میں مصروف ہیں، فارغ ہوئے. چچا جابر کیسے آنا ہوا؟ مولا میں خود نہیں آیا، آپ کی پھوپھی نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ ذرا عبادت میں کمی کر. یہ جملہ سننا تھا، فرمایا او میرے بیٹے محمد باقر، جانا ذرا وہ صحیفہ اٹھا کے لے آ جس میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کا تذکرہ ہے. تاریخ شاہد ہے، باقر العلوم وہ صحیفہ اٹھا کے لے آئے. زین العابدین نے پڑھنا شروع کیا، رونا شروع کیا، زارو قطار رو رو کے کہتے ہیں کس کی طاقت ہے جو میرے جد علی ابن ابی طالب جتنی عبادت کرے. میں اتنا عرض کروں گا مولا عبادت تو علی علیہ السلام بڑی کر گئے، لیکن زین العابدین تو تیرا لگا. اس کی کیا وجہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں؟ ہر بندے کی فطرت بتاتی ہے کہ ذرا سجاد کی عبادت کے ماحول کو تو دیکھو نا. بہنیں بیٹیاں پردوں میں بیٹھی ہوں، 1000 رکعت پڑھ لینا آسان ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، اور زینب کی چادر کو لٹتا دیکھ کے سر پر سجود ہو کے سبوحن قدوس رب الملائکۃ والتسبیح کی تسبیحات پڑھنا زین العابدین کا ہی کام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.